1700 کے قریب والنٹیئرز جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے پہنچے. اور اسی طرح باقی تحصیلوں میں بھی سمڑے حال, ڈسکا اور پسرور میں بھی انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ اس ہفتے کے آخر تک یونین کونسل کی سطح پر تمام کمیٹیاں نوٹیفائی کر دی جائیں. دوسری بات جو آج میں میڈیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ایک خبر سامنے آئی کہ سیالکوٹ کا علاقہ پورا ہیراں, وہاں مسجد میں ایک ہمارا ساجد پرویز ٹائیگر فورس کا جوان ذمہ داری نبھا رہا تھا, پوری کر رہا تھا, ساتھ میں ڈس انفیکشن کرنے کے لیے اسپرے کرنے والے 2 جوان کھڑے تھے. تو سوشل میڈیا پہ شاید یہ تاثر دیا گیا یا پرسیپشن کریٹ کی گئی کہ ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ٹائیگر فورس کے جو جوان ہیں وہ مسجد کے اندر ڈس انفیکشن کا اسپرے کر رہے ہیں اور ٹائیگر فورس یہ بڑا زبردست یہ والا کام کر رہی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. ہم نے کسی سطح پہ ٹائیگر فورس کو یہ ذمہ داریاں نہیں دیں کہ وہ مساجد میں جائیں اور ڈس انفیکشن کے اسپرے کریں. ایک تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دوسرا, سیالکوٹ میں 3000 مساجد ہیں. ڈی پی او صاحب نے بتایا 2600 کے قریب پولیس آفیسر ان کے پاس ہیں جنہوں نے لا اینڈ آرڈر بھی مینٹین کرنا ہے, جنہوں نے تھانے کے معاملات بھی دیکھنے ہیں, دیگر شہر کے اندر ایڈمنسٹریشن کے معاملات دیکھنے ہیں. تو ان کو ٹائیگر فورس کی سپورٹ کی ضرورت تھی مساجد کے SOPs امپلیمنٹ کروانے میں. اس سلسلے میں انہوں نے 2 سے 3 ٹائیگر فورس کے جوان فی مسجد انہوں نے کہا تھا, جس میں 8 سے 9 ہزار ٹائیگر فورس کے نوجوان پورے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں انگیج کیے جا رہے ہیں. اسی سلسلے میں یہ ساجد پرویز صاحب رنگ پورا تھانہ سے باقاعدہ میں نے میڈیا کو ایک آفیشیل رسپانسبلٹی لیٹر آپ لوگوں کو دکھایا جس میں باقاعدہ اس کا نام موجود ہے جو اس پکچر میں تھا. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا, پاکستان کے یہ بہادر نوجوان, ضلع سیالکوٹ کے یہ بہادر نوجوان ایک قومی جذبہ لے کے آگے آئے ہیں, تو اس کو ہمیں سیاست کی نظر نہیں کرنا. اور PMLN سندھ میں پیپلز پارٹی ڈے 1 سے پہلے دن سے ٹائیگر فورس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آج مجھے خوشی ہوئی جب میں نے PMLN کے MNAs کو دیکھا ہے, اور یہ وہ ہمارا ایک قومی یکجہتی کا بھی پیغام ہے کہ ہم سب مل کر کرونا کے اس کرائسس میں ملک اور قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تیسری چیز میں یہ چاہوں گا کہ سیالکوٹ میں ٹائیگر فورس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے باقاعدہ ہم نے ایک میٹنگ میکانزم بنایا ہے. ڈسٹرکٹ کی میٹنگ کے بعد ہم تحصیل کی میٹنگ کرنے جا رہے ہیں, اور وہ تمام سرگرمیاں جو ٹائیگر فورس سر انجام دے رہی ہے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی, میڈیا کے سامنے رکھی جائیں گی, تاکہ قوم کو بتایا جا سکے پورے پاکستان میں ٹائیگر فورس کس کس ضلع میں, کس کس ڈویژن میں, صوبے میں متحرک ہے. آخر میں میں سب سے امپورٹنٹ چیز کرنا چاہوں گا, سیالکوٹ کے چند نام نہاد چودھری میں کہنا چاہوں گا. ویسے تو وہ نظر نہیں آ رہے آج کل, چونکہ کرونا کرائسس میں سمجھتا ہوں انہیں عوام میں ہونا چاہیے. تو میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کچھ پوسٹ آتی ہیں کہ عثمان ڈار نظر آ رہا ہے جی افطار ڈنرز ہو رہے ہیں. ایک تو میں قوم کو اور سیالکوٹ کے لوگوں کو بتاتا ہوں یہ افطار ڈنرز نہیں ہیں, یہ فنڈ ریزنگ کے لیے وہ ہمارے دوست ارباب, وہ سیالکوٹ کے میں سمجھتا ہوں رسپیکٹیبل سٹیزن جنہوں نے ہمیشہ جب بھی سیالکوٹ مشکل میں آیا ہے بڑھ چڑھ کر سیالکوٹ کی مدد کی ہے, یہ وہ لوگ فنڈ ریزنگ کے لیے 15, 20, 25 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, اور جس میں سیالکوٹ کے غریب لوگوں کے لیے 2 سے 3 کروڑ روپے اکٹھے کیے جاتے ہیں. تو میں میڈیا کی وساطت سے ان نام نہاد چودھریوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں, عثمان ڈار ہر اس جگہ جائے گا جہاں سے اسے غریب آدمی کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کی ضرورت ہوگی, اور 2 سے 3 کروڑ روپے مل رہے ہوں گے. اس لیے کہ یہ پیسے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ٹرانسپیرنٹ, ایک میرٹ بیس سسٹم کے ساتھ ہم 5000 روپے انشاءاللہ تعالیٰ سیالکوٹ میں جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, ہمارے 6500 کے قریب چنچی والے ہیں جو سیالکوٹ میں پچھلے 1.5 ماہ میں انہوں نے کاروبار نہیں کیا, چھابڑی والے ہیں, رکشے والے ہیں, باربر شاپس والے ہیں, بڑی محنت کر کے
ایک ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے سیالکوٹ میں کوئی 40,000 خاندانوں کا. 40,000 خاندانوں کو 5,000 روپیہ پہنچانے کے لیے محنت کی جا رہی ہے. اور میں دیکھتا ہوں یہی نام نہاد چودھری سوشل میڈیا کے اوپر ڈالتے ہیں جی شاید کوئی گلچھڑے اڑا رہے ہیں, کوئی افطار پارٹیاں چل رہی ہیں. تو میں پھر ایک دفعہ ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام لوگ کان کھول کے سن لیں. ہم سب, چودھری ہلاک صاحب بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں, باقی لوگ بھی جو اس نیک کام میں سمجھتا ہوں ہم کام کر رہے ہیں, اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے یہ تنقید کا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ابھی بھی, آپ نے مجھے اس میڈیا کانفرنس میں آنے کے بعد میں جا رہا ہوں کچھ دوستوں کے پاس جہاں انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے 1.5 سے 2 کروڑ روپے آج ہمیں مزید ملیں گے. تو جب یہ سارے فنڈز اکٹھے ہو جائیں گے, آپ سے ایک میڈیا سے ایک نشست رکھیں گے انشاءاللہ تعالی, وہ تمام فنڈز کی تفصیلات بھی آپ سے شیئر کی جائیں گی. ابھی تک میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 7 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم الحمدللہ پچھلے چند دنوں میں سیالکوٹ کے ان بہادر سپوتوں نے, ان مہیر حضرات نے, صاحب حیثیت لوگوں نے اور رسپیکٹیبل سٹیزن نے دی ہے. ہمارا ٹارگٹ اس سے بہت زیادہ ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ 40,000 فیملیز انشاءاللہ تعالی ہم نے سیالکوٹ میں پلان کیا ہے. ٹھیک اسی طرح جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے احساس پروگرام میں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ 31,000 فیملیز کو 12,000 روپے آئے ہیں. ہم نے 3 چیزیں اس ڈیٹے میں نادرا کے تعاون سے کلیئر کرنی ہے جو ہم نے 40,000 کا اکٹھا کیا ہے, بلکہ ہم نے نہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اکٹھا کیا ہے. ڈی سی صاحب نے بڑا زبردست کام کیا, ڈاکٹر ناصر محمود صاحب نے. اس میں 3 چیزیں نادرا اس میں ہمیں کلیئر کر کے دے گی. نمبر 1 کہ کوئی ایسی فیملی اس 40,000 میں موجود تو نہیں جس نے احساس پروگرام کا 12,000 پہلے سے لے رکھا ہے. پھر 6,400 فیملیز کو 9,000 روپیہ زکوٰۃ دی گئی ہے, وہ ہم مائنس کریں گے کہ اس میں کوئی ایسی فیملی تو نہیں جو 9,000 روپے لے چکی ہے. تیسری چیز نادرا ہمیں فلٹر کر کے دے گی کہ اس 40,000 میں ایک خاندان, ایک ہاؤس ہولڈ میں 2 یا 3 شناختی کارڈ تو نہیں ہے, ایک سے زیادہ شناختی کارڈ تو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں فلٹر کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم سے تھرو کیش موبائل والیٹس, جو ایک ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑا زبردست سسٹم چل رہا ہے, آخری اشرے میں ہم ان کو انشاءاللہ تعالی پیسے ٹرانسفر کریں گے, ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم سے کریں گے. میں پھر آخر میں ان کو یہی کہوں گا کہ اگر یہ آج سیالکوٹ کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس پہ سیاست نہ کریں. بہت شکریہ.